السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سید جاوید شاہ صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شو میں ہمارے ساتھ خصوصی شرکت کر رہے ہیں فضیل جتوئی صاحب۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جاوید شاہ صاحب سے میں آغاز کروں گا، اور اس سے قبل ناظرین آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ جاوید شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر آپ روشنی ڈالیے کہ آپ کیا معاملہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جو ان کے وکلاء اور جو ان کے بہنیں اور جو اس وقت جو ان کے پارٹی لیڈر، بالخصوص پارٹی لیڈروں کی اگر بات کروں وہ تو اب اکا دکا ہی رہ گئے۔ اسد عمر صاحب تو مطلب کھل کھلا کے یہ سارے لوگ جو ہیں تقریباً منحرف ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ صرف کسی موقع کے انتظار میں ہیں کہ مطلب کس طرح سے پارٹی کے اوپر بیٹھا جائے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے کیا خبریں ہیں؟ عمران خان کا جو کیریئر ہے وہ صرف وابستہ ہے ان کے رویے سے۔ عمران خان کا جو مستقبل ہے اب موجودہ حالات میں جو 9 مئی کا واقعہ ہو چکا، تو اس کے بعد وہ ان کا وابستہ اسی فیصلے سے ہے کہ کیا وہ 9 مئی کے واقعوں کو کنڈم کرتے ہیں باضابطہ طور پہ اعلان کر کے اس کو کہ جناب جتنے بھی گئے تھے یہ میں نے شرپسند تھے یہ، ورنہ یہ بتدریج یہ جو معاملہ بڑھتا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ جس طرح سماعت کر رہے ہیں اور یہ جو اب آئے ہیں یہ مستقبل میں ایسے فیصلے کریں گے، پاکستان میں یہ دھماکے کریں گے۔ یہ میں آپ کو قبل از وقت بتا دوں فائز عیسیٰ کا، ہاں سیاسی دھماکے، اور ان عناصر کو بھی ایک جج تو یہی کرے گا کہ وہ ان عناصر کو بھی کہیں گے، یعنی کہ یہ ان پہ بھی کریں گے جن کو کوئی ابھی تک کہا نہیں ہے جس نے۔ اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ فوجی عدالتوں کو بھی ہم دیکھیں گے، اس میں سماعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ابھی تک جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ وہ شو کریں گے، پہلے تو انہوں نے عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کا جھگڑا ختم کرا دیا ایک ہی فیصلے سے، دیکھیں کتنی ٹینشن چل رہی۔ تو عمران خان کو جب تک یہ نہیں کہنا کہ جب تک میں بھائی، یہ بات ایک غلط بات ہوئی تھی 9 مئی کو کہ آرمی کسی بھی ملک کی ایسی ہوتی ہے کہ آرمی جو ہے اگر اس کو آپ نے کمزور کرنے کی کوشش کی کسی بھی سیاسی پارٹی نے تو وہ پاکستان میں نہیں پنپ سکے گی، یہ بھی بتا دیں۔ کیونکہ پاکستان میں جو پودا لگا دیا گیا ہے نا ایوب خان کی شکل میں، تو اس کو فصل پیڑ بن گئے بڑے بڑے، بس۔ فضیل جتوئی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج تک کی تاریخ تک کھل کھلا کر 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم نہیں کیا ہے، ابھی تک اس کی مذمتی بیان جاری نہیں کیا ہے، دبے الفاظ میں ایک آدھ جملہ انہوں نے کہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ان کے بارے میں ایک تاثر عوام میں یہ ہے، ایک حلقے کے اندر، پڑھے لکھے حلقے کے اندر یہ تاثر ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے، اور ہم نے تو ان کا کرکٹ کا دور، بذات خود میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان کا کرکٹ کا دور بھی دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے کرکٹر کا انہوں نے کیریئر داؤ پہ لگا دیا، لیکن اپنی ضد ختم نہیں کی، اپنی انا نہیں ختم کی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کا یہ رویہ، اور کیا اس رویے کے ساتھ پاکستان میں وہ سیاست کر پائیں گے، یا ان کی جماعت کے لیے کوئی جگہ موجود ہے اگلے الیکشن میں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب آج اگر کسی حالت میں ہے، اور جس حالت میں وہ ان کا رویہ ہی ہے جو ان کو آج اس حالت میں لے کے آیا ہے، ان کی انا پرستی ہے، ان کی ضدی ہے جو ان کو اس حالت میں لے کے آیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، جو ان کی کیبنٹ تھی، وہ ان کو صحیح مشورے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، جس کے پادائش میں آج جو ہے عمران خان صاحب اس حالت میں ہے۔ اور اب کیا مستقبل ہے؟ مستقبل دیکھیں اسی کا ہی ہے ہمارے اس ملک میں عام الفاظوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے، جن کے روابط جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب جن کی پالش کر کر اوپر آئے تھے، جن کے بوٹ پالش کر کے اوپر آئے تھے، عام الفاظوں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں کیوں ڈروں، ایک بات ہے، جب ایک اب تو سوشل میڈیا گواہ ہے، ٹویٹر گواہ ہے، ہر چیز ہے، کیونکہ دیکھیں
ریاست جو ہوتی ہے اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کا کردار ڈیموکریسی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. کس ملک میں ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ڈیموکریسی میں؟ لیکن یہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ کس طریقے سے آپ کسی کو بھی ہیرو بنا دیتے ہو, کسی کو بھی زیرو بنا دیتے ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی ہونی چاہیے, عوام کے فیصلے ہونے چاہیے. جب آپ عوام پر مسلط کرتے ہو کہ جن لوگوں کو, تو اس کا فیصلہ عوام ہی کرے, نہ کہ آپ لوگ کریں یا آپ لوگ اس پر اس بلبوتے پہ اگر عوام کے اوپر آئیں. اب بات کرتے ہیں مستقبل کی عمران خان کے. عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے مطابق, ہمارے ذرائع کے مطابق, کہ ان کو کراس لگا دیا گیا ہے ان کی تصویر پر, اور اب وہ آگے اقتدار نہیں کر سکتے اب تک کی جو ہے. لیکن دیکھیں صورتحال تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا, کیونکہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, پھر نواز شریف کو دی گئی ایک حکومت. نواز شریف صاحب تو اندر کی اگر باتیں ہیں تو نواز شریف صاحب تو منع کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ حکومت نہیں کرو, آپ نہیں پڑھو ان معاملات میں. تو شہباز شریف صاحب کو شاید پی ایم بننے کا شوق تھا. تو یہ جو تھا یہ نیگیٹو پوائنٹ گیا ہے ان کے پاس, نواز شریف والوں کے پاس یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ان کو اس حالت میں ملک دے دیا گیا تھا. یہ جو معاملات, یہ مہنگائی, یہ معیشت کا بیڑا غرق عمران خان کے دور میں ہی ہونا تھا, لیکن عمران خان کو جان بوجھ کر ہٹا کر ان کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا کیونکہ سمپتی عمران خان کو مل جائے اور یہ جو ہیں یہ گندے ہو جائیں. جاوید شاہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, بڑی ابھی اچھی فضیل جتوئی صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب کا تو خود ہی اپنی حکومت کے دوران ہی جو ان کے اپنے وزراء جو تھے اور جو ان کی اپنی ٹیم اور ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب خود روز بروز گراف نیچے سے نیچے جا رہا تھا. تو جو ہے آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں 2016 سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو عمران خان صاحب کا تو یعنی ایک سیٹ کا صرف جو چانس جو وہ خود جیتتے ہیں وہاں سے, وہ ان کا جو گاؤں ہے وہاں سے, اس کے علاوہ کبھی کوئی چانس رہا ہی نہیں تھا. یہ تو ان کو ایک دم وہ دھرنا, اور پھر دھرنے کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت جانا, پھر وہ الیکشن کے معاملات, اور پھر ایک دم یہ اتنی بڑی پارٹی کہ کراچی جیسی جگہ پر جو ہے انہوں نے سویپ کیا. تو یہ آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ جادو صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے یا مطلب ہر ملک میں سیاست میں ایسا ہی نہیں, یہ پاکستان میں یہ جادو چلتا ہے, اور پاکستان میں اصل میں جادو کرنے میں اور کرانے میں بہت سے ہمارے جو ہیں سیاستداں, جو گدی نشین والے سیاستداں فیوڈل جو ہیں, ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہ جو ہیں ایک ایسے پودے لگے ہیں یہاں کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ ایک کود کے مسلم لیگ میں آ گئے سارے, اور مسلم لیگ سے اب یہ دوسری جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں. تو یہ جب عمران خان نے جس وقت گراس روٹ پہ چل رہا تھا, 2 سیٹیں 3 سیٹیں لیتا تھا, اس کے پاس جو کارکنان تھے جو لیڈر کی شکل میں آئے تھے, میں ان کو نام لے سکتا ہوں کہ وہ پیور لوگ تھے. ان کو اگر وہ کھڑا کرتا سامنے اور پاپولر ہوتی تو پھر واقعی آپ کہتے ہیں یہ پاپولر پارٹی. یہ تو اپنی گدی نیچے اپنی سیٹیں نکالی, کچھ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو چڑھایا, جن کے وہ بوٹ پالش فاضل دوست میرے کہہ رہے تھے, تو اس بنیاد پہ حقیقت میں یہ اس زمانے سے چل رہے تھے جب تک یعنی کہ اپنے وہ حمید گل کے زمانے سے عمران خان اٹھنا چاہ رہے تھے, وہ یہ نہیں اٹھ سک رہے. حالانکہ اب آرمی نے پچھلے دنوں جب عمران خان نے آرمی پہ بہت زیادہ تنقید شروع کر دی, جب ان کو ہٹایا اقتدار سے, تو آرمی نے باضابطہ طور پہ پریس کانفرنس کبھی ISI نے چیف نے نہیں کی. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی, بھئی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, بہت اپنا وضاحت پیش کی, ان کو کرنی پڑی آ کے, کیونکہ الزامات تواتر کے ساتھ لگا رہے تھے. حالانکہ یہ بھی یہ تو اتنی مرتبہ آرمی چیف سے انہوں نے فیض حاصل کیا, فیض حمید سے بھی, باجوہ سے بھی, حمید گل سے بھی, پاشا سے بھی. یہ تو یہ کہتے ہیں اگر ان کی حکومت بحال کر دی جاتی تو عمران خان اتنے گندے ہو چکے تھے اقتدار میں کہ لوگ ان کو مارتے. یہ تو ایک گندگی کا جو ٹوکرا تھا نا, وہ PDM نے اٹھا لیا, اپنے اوپر ڈال دیا. تو انہوں نے ایک بدنامی بھی مول لی, اپنی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. شہباز شریف نے جو پرسوں کہا کہ جناب ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو, حقیقت ہے اس میں ان کی سیاسی ساکھ اتنی نیچے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی پوزیشن ہے, عوام میں مقبول ہے, عوام کو کچھ ایسے چاہنے والے ہیں اس کے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے. کیا عمران خان کی یعنی کہ کوئی مخرب الاخلاق فلم پہ دکھا دیں ٹی وی پہ, میں وہ بولیں گے نہیں عمران خان. تو یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت. فضیل جتوئی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو, آپ کی کیا رائے اس سوال پر میرے جو میں نے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب نے بالکل ابھی بجا فرمایا کہ یہ بلائنڈ فالوئنگ جو ہے خان صاحب کی, اور ایک انتہا پسند فالوورز جو ہیں, کہ اگر
देखें ना, एक आम बशर है इमरान खान, लेकिन उनको मैं बोलने से भी कांप रहा हूँ कि उनको करबला से मंसूब किया जाता है और इन शख्सियात से मंसूब किया जाता है। ये इंतहा पसंदी है उन फॉलोवर्स की, जिस पर हमें दिली दुख भी होता है और उन पर तर्स भी हमें आ रहा होता है कि आप ये किस तरह से लेके जा रहे हैं उस शख्सियत को। सादिक और अमीन का लक़ब दिया जाता है। सादिक और अमीन हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, उसके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं शख्स जिसको आप सादिक और अमीन का लक़ब दोगे। तो मतलब ये सारे मामला आते हैं, ये इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप अगर किसी शख्सियत को पसंद करते हो तो आप उसके पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव भी देखो। पॉजिटिव जो मामला आते हैं उसके वो भी देखो, नेगेटिव मामला आते हैं वो भी देखो, और आपको मानना चाहिए। जब एक जमहूरियत में हम रह रहे हैं ना, हम 4 लोग अगर बैठे हुए हैं अपनी अपना तजजिया पेश कर रहे हैं, तो आप सामने वाली की सुनो, आप ना मानो उसकी, लेकिन कम से कम सामने वाली की सुनने की हौसला रखो, उसके अपने अंदर सलाहियत रखो और अपने अंदर इतना बर्दाश्त का मादा रखो, क्योंकि पीटीआई के लोगों में बर्दाश्त का मादा नहीं होता और वो फिर माँ बहन की गालियां देना और इस तरह से किरदार कशियां करने में। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये जो तरबियत दी है ये इमरान खान साहब ने ही दी है, क्योंकि गाली गलोच की पहले सियासत पाकिस्तान में नहीं होती थी। जब से कंटेनर पे धरने होना शुरू हुए थे तब से ये सियासत स्टार्ट हुई है। तो ये हमारे सामने की चीज़। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब और फज़ैल जतोई साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह निगहबान।